السلام علیکم جی، میں ہوں ببو رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میل باکس. ہمارے ساتھ ہماری ٹیم ہے اور آفتاب اقبال صاحب موجود ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی سر، کیا حال چال ہے؟ جی گڈ الحمدللہ. عیل صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی بالکل. آپ کیسے ہو ببو؟ ایبسلوٹلی نائس. نائس. او نائس. تو سر پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی سر، آج کل ایک ٹک ٹاکر لڑکا جو آپ کے شو کے خلاف بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، ایون شکیل صاحب کو اس نے مٹی کر دیا، تو کیا آپ مٹی نہیں کیا، بیچارے نے کوشش کی تھی. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں. ایک بندہ اپنی رائے دیتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، اس کا حق ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ غلط ہے تو آپ اسے غلط ثابت کر دیں. دوسرا یہ کہ اس کا لہجہ اگر نامناسب ہے تو اسے تھوڑا سا خود ہی شرمندہ ہونا چاہیے. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہم پہ تنقید نہ کرو، کیونکہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں تنقید سے. اور یہ بات طے ہے کہ وہ جیسا بھی ہے، میں نے اسے جس طرح کا بھی پایا، وہ بہرحال ہمارا شو دیکھتا ہے اور بڑے تم تراک سے دیکھتا ہے، شاید اس لیے کہ اس کے پاس اور کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے. تو اس نے شکیل صاحب کے بارے میں بھی نازیبا انداز اپنایا تھا. اس نے پاکستانی ڈاکٹرز پہ، چونکہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں نا، اس لیے. But I guess what else can we expect from a Pakistani doctor? یہ حضرت شاید پاکستانیوں سے بہت نالاں ہیں کسی وجہ سے. کوئی ہاتھ ہوگا ان کے ساتھ، کچھ کیا ہوگا، لیکن لا تعداد باتیں جتنی بھی انہوں نے کی ہیں، جتنی بھی کی ہیں، مجھے اس پہ بڑی حیرت ہے کہ ایک شخص جو سراسر غلط تنقید کر رہا ہے اور کس تیقن کا اظہار کر رہا ہے جیسے وہ 100% بیچارہ صحیح ہے. اگر صحیح ہوتا تو میں اس کی تعریف کرتا کہ بھی تم نے بڑی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں باتیں. سب سے پہلے تو شاید اس نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ آفتاب اقبال کو چھیڑو، اچھا اسی بہانے ذرا لائم لائٹ میں آ جائیں گے، لوگ نوٹس لیں گے، کلک بیٹ مل جائے گی. ہاں جی، کلک بیٹ ہوگی یا کوئی مطلب واٹ ایور. اس طرح کی لائم لائٹ، اس طرح کی اٹینشن شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اور خصوصاً جب آپ غلط ثابت ہونے جا رہے ہوں. یہ دیکھیے کہ پھر لوگ کیسی درگت بناتے ہیں آپ کی. میں جب کسی پہ تنقید کرتا ہوں 70 دفعہ سوچتا ہوں کہ کہیں میں غلط نہ ہوں، کیونکہ 2-4 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں نے کسی پر تنقید کی اور میں غلط ثابت ہوا. اس پہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے. لیکن میں نے معذرت کی تھی. اب میں نے دیکھنا ہے کہ آپ معذرت کرتے ہیں کہ نہیں. میں نے ان بھائی صاحب کے 2 ٹک ٹاک دیکھے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ میرے خیال 2 ہی ہیں، 2 سے زیادہ تو نہیں ہیں. جی ایسا ہی ہے، میں نے بھی 2 ہی دیکھے. ایک میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ڈالچے اینڈ گبانا کے بارے میں کہا کہ یہ برٹش برانڈ ہے، تو اندر تے فیر بنتا ہے. آفتاب صاحب ایس یبلی تے بلکہ ایس بونگی تے فیر باندا ہے تہاڈی ریسرچ ٹیم دا. یہ کہہ کر انہوں نے کامیڈی کریٹ کی. ان کا خیال تھا کہ ہم ٹکا کے ہنسیں گے، پبلک بہت انجوائے کرے گی. تو ایسا ہوا نہیں. ایک تو آپ کی ادائیگی بڑی ناقص تھی، دوسرا بات یہ آپ نے بالکل بے تکی بے سروپا کی. میرے بھائی، یہ کس نے کہا ہے کہ یہ اٹالین برانڈ نہیں ہے؟ ڈالچے اینڈ گبانا، اگر میں اسے ڈالچے کہہ رہا ہوں تو یہ اٹالین برانڈ ہی ہے. لیکن آپ کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں کہ یہ بے شمار برانڈز ہوتے ہیں جو اپنی پروڈکشن دنیا بھر سے کرواتے ہیں. میں نے، اگر پھر سے سن لیں، میں نے اس میں کہا تھا جو برٹن میں بنتا ہے. یہ ڈیزرٹ اود کی بات ہو رہی تھی، ویلوٹ کی. تو مجھے ایک پھل فروش یاد آ رہا ہے جو خام خواہ کی بحث کرتا، کچ بحثی کیا کرتا تھا. تو مجھے ایک دن کہتا، سر کی کر رہے ہو تسی؟ میں 22 سالاں تو یہ پھل بیچ رہے ہیں. تو میں نے گزارش کی تھی، میں 22 سالاں تو کھا رہے ہیں. تو اس لیے میری رائے جو ہے وہ بہرحال اس میں کوئی نہ کوئی ویٹ تو ہے. میں مستند نہیں کہتا، لیکن اسے تمہیں وزن دینا پڑے گا. بالکل. تو اسی طرح ہی میں جو چند پرفیومز استعمال کرتا ہوں، میں نے صرف ڈالچے فار دا سیک آف ڈالچے نہیں سنا ہوا، اور مجھے ہرگز یہ برانڈ بہت پسند نہیں ہے. مجھے عود ڈیور کا پسند ہے، اور وہ ہے عود اصفہان یا عود لیدر یا روز. یہ عود کی بے مثال قسمیں ہیں. یا پھر جو خالص یہاں کا جو عرب ورلڈ جس پہ فریفتہ ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے. لیکن جو ڈالچے اینڈ گبانا میں جو ویلوٹ پیکنگ میں آیا نا، جو انہوں نے ڈیزرٹ اود کے نام سے انٹروڈیوس کیا تھا، میرے بھائی وہ برطانیہ میں بنتا ہے. اور میں اسکرین پہ آپ کو انٹرنیٹ کا وہ پورشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ میں نے وہ کسی کو گفٹ کیا تھا. تو جب میں خرید رہا تھا تو میں نے خاص طور پہ دیکھا کہ یہ ڈالچے اینڈ گبانا اسپیشلی ادھر مینشن تھا، انگلینڈ. ٹھیک ہو گیا جناب؟ آپ بھی ریسرچ کیجئے گا. اگر ہم غلط ثابت ہوں تو آپ کے پاس موقع ہے ایک ٹک ٹاک اور صحیح. پھر آپ نے ایک اگلے ٹک ٹاک میں آغاز اس سے کیا کہ ایک چیپ سی کامیڈی کی ڈاکٹر روبا نے، یہ کہہ کر
کہ ببو تمہیں تو تلفظ نہیں آتا، تمہارا تلفظ یہ ہے، تمہارا تلفظ وہ ہے. تو ایک جو بیچارے انڈر پریولیجڈ کلاس ہوتی ہے اس کی کٹ نہیں لگاتے. یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ اس وقت انڈر پریولیجڈ کا رول کر رہا تھا؟ وہ ایک امپوسٹر کا رول کر رہا تھا اور فار گرانٹیڈ لے رہا تھا ہم سب کو کہ یہ تو چونکہ میں امریکہ کا جمپل ہوں، مجھے یہ آتا ہے، یہ فلاں. آپ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کر رہے تھے. پھر آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ آپ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، پاکستانی ڈاکٹر سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو شاید نہیں پتا، اول تو پتہ ہونا چاہیے کہ بظاہر پڑھے لکھے لگتے ہیں آپ، امریکہ یا برطانیہ میں آپ رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اپنا ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. یہ پاکستانی ڈاکٹرز کی وہ آرگنائزیشن ہے جس پر میں ذاتی طور پہ بے پناہ فخر کرتا ہوں. اور بہت کم مواقع ہوتے ہیں کہ ہمیں پاکستانیز جو اوورسیز ہیں وہ بہت زیادہ فخر کا موقع دیتے ہیں. میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں اور میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں جب تک اوورسیز ہوں میں پاکستان کی سفارت کرتا رہوں، میں پاکستان کی نمائندگی کرتا رہوں. تو یہ جو اپنا کے ڈاکٹرز ہیں یہ زیادہ تر یہی کرتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں. اپنا کا مطلب ہے ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز ان نارتھ امریکہ، یہ ایبریویشن ہے. تو آپ کے نالج میں یہ ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے حد تک آمیز بات کرنا یہ کسی پاکستانی کو زیب نہیں دیتی. البتہ اگر آپ غیر پاکستانی ہیں تو پھر اٹ از اوکے، پھر میں مائنڈ نہیں کرتا. پھر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ کو اوکاڑا والوں کے ساتھ کوئی پرخاش ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میرا خدشہ ہے کہ اوکاڑا نے آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ کیا ہے کبھی، اور مجھے افسوس ہے اگر کیا بھیا. لیکن آپ نے کہا جب اوکاڑا، شی از ناٹ فرام اکاڑا، تو آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ اکاڑا کیا ہے. یہ کبھی تشریف لائیں تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اکاڑا کیا ہے، اس کے بارے میں اس کا حدود اربہ بتائیں گے، اس کی جغرافیہ بتائیں گے، اس کی تاریخ بتائیں گے کہ اس کو اکاڑا کہتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ اکاڑا اس طرح کہا تھا جب میں نے ایک خاتون کا نام پروناؤنس کیا. اول تو یہ جو پراپر ناؤن ہے نا، اس میں زیر زبر کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن آپ کے لیے یہ میں شرمندگی تو نہیں کہتا، لیکن میں آپ کی جگہ ہوتا تو شرمندگی کا باعث تھا. لیکن آپ کے لیے افسوس کا باعث یہ ہے کہ خاکسار نے ٹھیک پروناؤنس کیا تھا، آپ نے اس کو ریڈیکیول کرتے کرتے اپنا بھی ستیہ ناش کر لیا. شکیل صاحب وہ کیا ہے؟ ہسلاپ، ورجینیا ہسلاپ. تو اس کا نام ورجینیا ہسلاپ تھا. تو آپ نے کہا ہسلاپ کے، تو ہسلاپ کسی نے نہیں کہا، تو جو آپ ہسلوپ کہہ رہے تھے وہ نہیں ہے. ٹیپسٹر اٹس ورجینیا ہسلپ ناٹ ہسلاپ. بھائی میں نے کیوں جناب، میں نے ٹھیک کیا تھا پروناؤنس کے نہیں؟ میں نے 2 سورسز چیک کر کے اس کو کیا، ایک تو پروناؤنس نیمز ہے اور ایک ہے ہاؤ ٹو پروناؤنس ہسلاپ. ہسلاپ. ہاں، تو ان دونوں پہ ہسلاپ کہا ہوا ہے. تو ہسلاپ کا پراپر ہسلاپ اس نے لاپ لمبا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ That's right. اچھا یار میری گزارش ہے کہ آپ ذرا سنا دیں. ٹھیک ہے پروڈیوسر صاحب، آپ ہسلاپ سنا دیجئے کہ میں نے کیا کہا تھا، اور جس طرح بھائی صاحب نے کہا ہسلپ کا وہ نہیں ہے، اور آپ اس میں بہت بھونڈے لگے تھے جب کامیڈی کر رہے تھے. ہسلاپ. تو ہسلاپ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. چوتھی کے 5ویں بات آپ نے شکیل صاحب کے بارے میں کی تھی. شکیل صاحب کے بارے میں یہ کہنا یا یہ انداز اپنانا یہ سورج پر تھوکنے کے مترادف ہے. آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، ابھی آپ انہیں جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ بہت پڑھے لکھے ہوں، بڑی ڈگری ہوں آپ کے پاس، لیکن برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور برکت اللہ ڈگریوں سے نہیں نیتوں سے ڈالتا ہے. بہت اچھے. آپ شکیل صاحب کو جانتے ہی نہیں ہیں، فیصل شیر جان کو نہیں جانتے. چلو میرے بارے میں آپ جو مرضی کہیں، کیونکہ میں تو بڑھ بڑھ کے بولتا ہوں اور میں ایک ہوسٹ ہوں، ہدف تنقید مجھے تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ڈیفینڈ کرنا ان کا کام نہیں ہے، وہ میرا کام ہے. تو اس معاملے میں میں کمپرومائز نہیں کرتا. آپ نے صریحاً حماقت کی تھی جو شکیل صاحب کو خواہوں کا بیچ میں ڈریگ کیا، حالانکہ شکیل صاحب بھی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ اپنی غلطی پر قائم نہیں رہتے، فوراً ریٹریکٹ کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب آ جائیے برکلی کی طرف. برکلی ہمارے بالکل ہمسائے میں تھا. بیسیکلی تلفظ برکلی ہے. آپ یقین کیجئے برکلے یہ چونکہ پراپر ناؤن ہے، اسے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. برکلی ایکچوئل اس کا تلفظ برکلی ہی ہے، لیکن برکلے کہا جاتا ہے. اور یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے جو ہم انڈینز اور پاکستانیز ہیں نا، جب اردو میں یا ہندی میں لکھنے لگتے ہیں نا اس کے ہجے، تو اس میں برکلے اور شکیل صاحب ذرا اس میں میری معاونت کیجئے. اچھا، ایک تو میں شروع میں یہ عرض کروں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو انفیلیبل سمجھتا ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو ان صاحب کو بھی نہیں چاہیے اپنے آپ کو انفیلیبل سمجھے. اور انہوں نے جو 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی
मतलब एक तो ये है कि करेक्शन का जो तरीका है ना उनका, वो बहुत एरोगेंट था। थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, थोड़ी सी कसरे नफसी होनी चाहिए। भाई हमारे साथ हाँ। एरोगेंस आप काहे की दिखा रहे हैं? हम आपके ना दोस्त हैं और ना आपके दोस्त बनना चाहते हैं। आप धक्केशाही के साथ ना हमारे साथ एरोगेंट होने की कोशिश करें सर। अर्ली 1990s में मैंने एक जर्नलिज्म पे ट्रेनिंग अटेंड की, जिसमें जो थे इंस्ट्रक्टर वो ब्रिटेन से आए थे। तो मेरे एक कोलीग से पूछते हैं, व्हाट पेपर डू यू वर्क फॉर? उसने कहा, आई वर्क फॉर द नेशन। उस बंदे ने इतने सटल तरीके से उसकी करेक्शन की तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने कहा, आई सी यू वर्क फॉर द नेशन। जी जी। यानी द नेशन कहना है, दी नेशन नहीं कहना। अब कल एक छोटी सी मिसाल, जी। कल हम लंच कर रहे थे कहीं, तो एक ब्रिटिश खातून थी, तो वो कहने लगी कि यू हो जाता सरजद हो जाता भी कि यू हैव अ फोटोजेनिक मेमोरी। अब फोटोजेनिक मेमोरी नहीं होती, तो मैंने साथ कहा या फॉर यू मीन फोटोग्राफिक मेमोरी। तो वो हंसने लगी कि हो जाता है इस तरह अल्फाज जो है। That's right. उन्होंने दो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी। एक तो उन्होंने कहा कि व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पाकिस्तानी डॉक्टर। But I guess what else can we expect from a Pakistani doctor? दूसरा था, पाकिस्तानी रिसर्च टीम बोंगियां तो मारेगी। चले वो तो एक पाकिस्तानी रिसर्च टीम है, वो तो इस तरह की बोंगियां मारेगी। हाय। तो उनको ये पता होना चाहिए कि स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है पढ़े लिखे लोग इसको अवॉइड करते हैं। और फिर जो उन्होंने तलफ़ुज़ की जो बात की, कमिटमेंट और बर्कली, तो मैंने बर्कली का तलफ़ुज़ अपनी किताब में लिखा है और ये किताब 2012 में छपी, फिर 2018 में सेकंड एडिशन उसका आया। जी, उसके 301 नंबर पेज पे है। मैं उनको भेज दूंगा कि वो देख लें। लेकिन जब हम उर्दू में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 19-20 का फ़र्क आ जाता है। उर्दू बोलते हुए अगर कोई बंदा बर्कली कहेगा तो बहुत सारे लोग उससे कंफ्यूज होंगे। और बेशुमार मिसालें हैं इस तरह की। मसलन हमारे यहाँ केडर कहा जाता है, अमेरिका में कैडरे कहते हैं उसको। अब कोई अगर कैडरे कहेगा और ख़ास तौर पे उर्दू बोलते हुए कहेगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से हम कहते हैं कैल्शियम। अब अमेरिकन तो कैल्शियम नहीं कहते, वो तो कैल्शियम कहते हैं। इसी तरह से एक्सटेम्परी, फिलबदी जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ अक्सर लोग, बल्कि तकरीबन सारे ही एक्सटेम्पोर कहते हैं। एंड दैट्स नॉट द ओनली एग्जांपल। हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो एस्थमा कहते हैं। अमेरिका में इसको एज़मा और ब्रिटेन में एस्मा कहा जाता है। सजेस्चन और सजेशन, यस, बेशुमार लोग सजेशन कहते हैं और मुसर हैं कि सजेशन ही है। तो मसला ये है कि इन्होंने क्या, बाकी जो इदारे हैं, हमारे जो बाकी टीवी चैनल्स हैं, मसलन कैन फिल्म फेस्टिवल, उसको केन्स फिल्म फेस्टिवल लिखते हैं सब। हमारे सब टीवी चैनल उसको कैन्स बोलते हैं। इसी तरह से बॉस्टन, उसको बोस्टन बोलते हैं। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है सोल, उसको सियोल बोलते हैं। तो या तो ये सब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी लें कि जो भी गलती करता है तो मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा। और कमिटमेंट, जी, कमिटमेंट क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद कमिटमेंट? तो वो हमारा उसको एक बड़ा क्या कहेंगे, ही वॉज इन ए कैवलिंग मूड कि आपने गलती निकालनी ही निकालनी है। तो कैवलिंग और चीज है, तो आप, क्रिटिसिज्म और चीज आप है। निकालें गलती, लेकिन थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, थोड़ी सी कसरे नफसी के साथ। वी विल ग्लैडली एक्सेप्ट योर क्रिटिसिज्म। तो फॉर गॉड सेक हैव सम ह्यूमिलिटी। फिर बाज़ औक़ात जो है वो हम जब लिखते पढ़ते हैं ना, तो इस तरह कन्फ्यूजन वो हो जाता है इस तरह करके। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि असल तलफ़ुज़ बर्कली है। भुट्टो साहब वेंट टू बर्कली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो बर्कले किसी वक्त कह देना जो है, प्रॉपर नाउन में इतनी गुंजाइश होती है, ये याद रखिएगा, कि थोड़ा बहुत तलफ़ुज़ ऊपर नीचे हो जाए, बल्कि ज़्यादा बड़ा, जैसे वर्जीनिया हिस्लॉप है, इसके एक से ज़्यादा तलफ़ुज़ भी होते हैं। और इसका ओरिजिन स्कॉटिश है। और स्कॉटिश, खास तौर पे स्कॉटिश वर्ड्स जो है ना, उसके तो बेशुमार मामलात होते हैं। मुझे जो चीज़ नापसंद हुई, नागवार गुजरी, वो आपका लहजा था। आपका लहजा मुनासिब नहीं। बाकी देखें, लहजा ठीक रखें। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद क्रिटिसिज्म, वी विल वेलकम इट। सर जे इजाजत होवे तो मैं इस बंदे दे बारे च कोई गल करा। नहीं, ये चूँकि खालिस्तन एक और तरह की बहस थी, इसमें मैं नहीं चाहूँगा, कम से कम यहाँ नहीं। चलो सर तुसी ना दियो इजाजत, असीं मिल के ते इहदे ते व्लॉग कर सकते हैं। चलो वो एक अलग मामला है, लेकिन बहरहाल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तौबा कैसा ना। मेरे भाई, मैं आपसे यही कहूँगा कि ले आए घियो। उन्नू के लिए कमेंट है कि जब से बब्बू राणा शो में वापस आए कोई वाकया नहीं सुनाया। सुना देंगे वाकया। हले तुहाडे तुसी हले कच्चे आ, चौधरा पक्के आ, चालो मैं फिर शुरू होवांगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ओके। साइमा गाना सुना दें प्लीज। जी साइमा, क्या सुना रही हैं आप? मैं नाले लम्मी ते नाले काली, राग आप? जुदाइयां वाली। हाँ जी, गाना है जी। नाले लम्मी
ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਲੀ ਹਾਏ ਵੇ ਚੰਨਾ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲੇ ਲੰਮੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਲੀ ਹਾਏ ਵੇ ਚੰਨਾ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਵੇ ਮੈਂ ਮਲ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਬੂਆ ਵੇ ਹਾਏ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਐ ਵੇਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕਾਂ ਮਾਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਪਰਚਾਇਆ वाह वाह ਨਾਲੇ ਲੰਮੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਲੀ ਹਾਏ ਵੇ ਚੰਨਾ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ। नाजरीन ये था मेल बॉक्स। अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ, आइए। ये गर्मी में और इतनी महंगाई में आप पाकिस्तान घूमने गई नहीं? पाकिस्तान में रहता है, मैं 18,000 से फिर के आ गया सारे। जो चीजें इसने खाई है ना, हाँ, ये नहीं है। लगता है 18 भी ज्यादा है। नहीं दल्ले सुबानी बहुत महंगा वो दल्ले सुबह नहीं तुम थते तो नहीं है, साफ पता चल रहा है जालसाजी की। तो जलसा से जिले सुबह जिले सबानी बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई। ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਖਾਣ बहुत महंगे हो गए। ਇਹਦੇ ਚੌਲ ਖਾਣ ਡਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਸਰੀਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। अच्छा, और तुम भाई तुम कैसे बोलते हो? जी शट्टे भूल गया कहता छुट्टे कभी ने मैं क्या लगा पॉज और सारे सोच रहा थी इस खाचदा ना पिछले 2 घंटे क्या खीर है अरे मतलब नजर कि मैंने माफी दी हुई है शटटा और ये पिछले 2 घंटे से सिर्फ कट्टा और शिफ्टा कर रहे हैं बस।